أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نظير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 23 سے سب سے پہلی بات جو آیت ہے وہ جنت کی بات ہے کہ دوبارہ سے قرآن مجید میں بار بار آپ دیکھتی ہیں یہ ذکر آیا ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہ ضروری ہے جنت کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ لیکن یہاں پر ایک تیسری بات اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی طرف جھکنے والے ہیں۔ یہ جھکنا ضروری ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، یعنی جن میں ایمان کی صفت اور اعمال صالحہ کرنے کی عادت ہوگی، ان کا مزاج کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا۔ اور وہ کیسے جھکتے ہوں گے؟ یعنی کہ ان کے دل عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں گے۔ یہ ہے مومن کی مثال۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری مثال کیا دی گئی ہے یہاں پر، مومن اور کافر کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھنے والے کو بنا دیکھنے والے کو ایک سا نہیں سمجھتے، اسی طرح ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اندھا اور بہرا ایک سا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی ہیں۔ تو یہ دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر حقیقت کو جو ہے واضح کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے مثال دیکھنے کی ہے، ایک بہرے کی ہے، ایک اندھے کی ہے۔ تو کافر دنیا میں حق کا جو ہے روئے زیبا دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے، تو آخرت میں نجات سے محروم رہے گا۔ اسی طرح حق کے دلائل سننے سے بہرا بنتا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے برعکس مومن سمجھدار، حق کو دیکھنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا ہے اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ اور ہے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ ترجمہ ہے جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔
اسی طرح ایک جگہ اور فرمایا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے 22 تک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے روشنی، سایہ دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ ماننے والوں، کافروں کو اور مومنوں کو برابر جان سکتے ہو؟ یہ بھی برابر نہیں ہوتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم جو ہے غور نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف دیکھیے یہاں اشارہ فرمایا ہے اس آیت کے بعد، نوح علیہ السلام کی طرف، کہ ہم نے ان کو ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں تو ایک نذیر ہوں، مبین ہوں، کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا تھا ان کا میسج؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ جیسے کہ ہر رسول کا آپ دیکھتی ہیں سورہ قصص میں جو مختلف انبیاء کے قصے آئے ہیں، تو سب کا ایک ہی میسج تھا کہ تمہارا کوئی نہیں معبود مگر صرف ایک وہی، یہ میسج تھا۔ یہ دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے اپنے قوم کو دی ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 سے 25 تک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے، دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکو گے۔ تو یہ پیغمبر نے پہلے ہی کھول دیا کہ مجھے ایک عذاب کے دن کا خوف ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ اس کے بعد دیکھیے ان کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا، ذرا بہت غور سے، تاکہ ہم اپنے قوم، اپنے آس پاس اور ہم اپنے رویے پر غور کر سکیں کہ آج ہماری جو بد نصیبی ہے مسلمانی، ایک امت مسلمہ ہونے کے طور پر، کہ جو ہم ایسے نتائج کو بھگت رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آیت نمبر 27 ہے، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے جواب تھا قوم کا کہ ہم تو تمہیں ایک اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ شبہ ہے جس کی وضاحت پہلے کئی جگہ ہو چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت اور رسالت کا اجتماع ناممکن اور ناقابل تعجب تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ بدعت والے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے بلکہ بہت اونچی ایسی کوئی چیز مانتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کیا کہا دوسری بات، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کے لوگ بھی نیچ ہیں۔ تو یہ جو تاریخ ہے، تاریخ میں یہ بات جو ہے ہر دور میں سامنے آئی ہے کہ شروعات میں تو اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں بے نوع اور کم تر سمجھے جاتے تھے، اور صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا، حتیٰ کہ یہ چیز پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوچھی، تو اس میں سے ان کی ایک بات یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کمزور لوگ۔ جس پر ہرقل نے کہا رسول کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7۔ قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوشحال متکبر طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں یہ بات ہے کہ خوشحال طبقہ جو ہے پیغمبروں کی باتوں کو تکذیب کرتا ہے، اور یہ اہل ایمان کی دنیاوی حیثیت تھی جس کے اعتبار سے اہل کفر انہیں حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے دیکھیے کہ حق کے پیروکار جو ہے معزز اور اشراف ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں
اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے حیثیت ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہو حقیقت میں۔ پھر دوسرا جواب دیکھیے ان کی نوح علیہ السلام نے کیا کہا۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزلكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو کیا زبردستی اسے تمہارے گلے مڑ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت عطا کی ہے اور تمہیں اس کی کوئی جو ہے قدر نہیں۔ یعنی بینہ سے مراد تو ایمان اور یقین ہے، اور رحمت سے مراد نبوت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا۔ پھر کہتے ہیں وہ کہ وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، یعنی کہ تم اسے دیکھنے سے اندھے ہو گئے، چنانچہ نہ تم نے اس کی قدر پہچانی نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے، بلکہ اس کی تکذیب اور اس کے روکے اور اس کو رد کرنے کے در پہ ہو گئے۔ پھر کیا کہا کہ کیا اگر تم نہ ماننے والے ہو تو زبردستی میں دینے والا ہوں تمہیں، حالانکہ تم بیزار نظر آ رہے ہو۔ یعنی کہ جب یہ بات ہے تو ہدایت اور رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے؟ پھر کیا کہا دوسری بات نوح علیہ السلام نے، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ یعنی کہ دیکھیے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انکار کر دیا تھا، کس چیز کا انکار کر دیا تھا کہ تم یہ سوچو کہ تم سے کوئی معاوضہ مانگتا ہوں یا معاوضہ لینے کے لیے تم پر جو ہے طے کیا گیا ہوں۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، ذرا سوچو، کچھ مانگتا ہوں، کچھ لیتا ہوں، یعنی کہ تم پر کوئی شبہ نہ آ جائے تمہارے دماغوں میں کہ دعوی نبوت کا مقصد میرا دولتی دنیا اکٹھی کرنی ہے۔ میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے، وہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ پھر کیا کہا کہ نہ تو میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔ دوسری بات کا بھی جواب دیا انہوں نے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا تھا، جس طرح آپ جانتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، سورہ انعام کی کیا آیت ہے سنیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو اپنے پاس سے اپنے سے دور مت کرنا جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پھر سورہ کہف کی بھی یہ آیت ہے 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ترجمہ ہے، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی کہ کسی اور طرف نہ جائیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جواب اور رسولوں کا جواب کہ میں نہیں نکال سکتا ایمانداروں کو۔ لوگوں کی ذہنیت کیا رہی ہے کہ جو دنیاوی طور پر کمزور سمجھے جاتے ہیں، مالی طور پر کمزور سمجھے جاتے ہیں، وہ نہیں بلکہ بڑے مالدار لوگ نظر آئیں تو ہم ان کے پاس بیٹھیں تو ہم سنیں کہ یہ کیا لایا ہے پیغام۔ لوگوں نے دنیا کو صرف دنیا کی حد تک دیکھا اور دین کو بھی اسی نظریے سے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر نہیں کیا۔ پھر کیا کہا آیت میں ہے کہ 29 آیت ہے یہ
کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم جہالت کر رہے ہو. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا، انہیں اپنے قرب و نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ تمہاری جہالت ہے. یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، نہ کہ دھتکارا جائے. تو یہ واضح کر دیا گیا.